5ویں جماعت میں امجد کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خراب تھی کہ استاد صاحب کو اس کی لکھائی کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ استاد صاحب اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ تو ایک پہلی جماعت کے بچے سے بھی بری ہے۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ امجد کے ہاتھ کانپتے ہیں اور اس کو یہ پیدائشی بیماری ہے، اور امجد کا باپ بہت غریب آدمی ہے اور وہ اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروا سکتا کیونکہ علاج کافی مہنگا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ امجد کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن ٹیچر نے امجد سے کہا کہ تم اسکول پڑھانے کے بجائے لاری اڈے میں جا کر ڈرائیوروں کی مالش کرو، کیونکہ تمہارے ہاتھ تو پہلے ہی سے کانپتے ہیں، اور جب ان ہاتھوں سے تم ڈرائیوروں کے سر کی مالش کرو گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر ساری کلاس ہنسنے لگی تو امجد شرمندہ ہو کر کلاس سے باہر چلا گیا۔ یہ امجد کا اسکول میں آخری دن تھا اور اس کے بعد وہ واپس اسکول نہ آیا۔ 25 سال بعد استاد کامران صاحب ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے دن ہی انہیں فالج کا اٹیک ہوا۔ استاد محترم کو اسکول سے سیدھا اسپتال پہنچایا گیا۔ دھندلی نظروں سے اس نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہوا، کیونکہ ڈاکٹر نے آتے ہی امجد کا باپ ساجد صاحب ایک ریلوے ملازم تھے جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ایک دکان کھولی تھی۔ جب امجد پیدا ہوا تو وہ بہت خوش تھے کیونکہ وہ اس کی پہلی اولاد تھی، اور ساجد صاحب نے خوشی کے اس موقع پر محلے کے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ پیدائش کے کچھ ماہ بعد ساجد صاحب کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ بہت زیادہ کانپتے ہیں، اور جیسے جیسے امجد بڑا ہو رہا تھا اس کی یہ بیماری شدت اختیار کر رہی تھی۔ شروع میں تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی امجد بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے، اس کا علاج ممکن نہیں، لیکن جیسے یہ بڑا ہوگا تو اس کا علاج ممکن ہوگا اور یہ قابل علاج بیماری ہے۔ لیکن امجد کے مسائل اس وقت بنے جب اس نے اسکول میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ اسے لکھنے میں مشکل کا سامنا ہوتا تھا اور کوئی بھی چیز ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ جب وہ 7ویں جماعت میں پہنچا تب بھی اس کی لکھائی بہت خراب تھی۔ اس کے ایک ٹیچر تھے جس کا نام استاد کامران تھا۔ وہ اکثر امجد کے ہینڈ رائٹنگ کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور باقی طالب علموں کو محظوظ کرتا۔ وہ اکثر اپنے طالب علموں سے یہی کہتا تھا کہ اگر کسی کیڑے یا مکوڑے کو سیاہی میں ڈبکی لگائی جائے اور پھر اس کے کاغذ پر چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف امجد سے کہا جائے کہ وہ کاغذ پر کوئی تحریر کرے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ اس طرح کی مثالیں دے کر وہ امجد کو کلاس میں ذلیل کرتا تھا، لیکن امجد ایک فرمانبردار لڑکا تھا، وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ حالانکہ ٹیچر صاحب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ امجد کے ہاتھ کانپتے ہیں اور ہاتھ کانپنے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ پاتا، مگر اس کے باوجود وہ امجد کے متعلق ایسی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتا تھا کہ تمہیں پڑھنے لکھنے کے بجائے لاری اڈے میں ایک مالشی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس طریقے سے تم اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتے ہو۔ کلاس کے بچے ٹیچر کے اس جوک پر بہت خوش ہوتے تھے، مگر امجد شرمندہ ہو کر کلاس سے باہر چلا جاتا اور پھر وہ امجد کا اسکول میں آخری دن تھا۔ اس کی برداشت جواب دے چکی تھی اور ان حالات میں وہ پڑھائی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر آ کر امجد نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں اب اسکول میں نہیں پڑھوں گا، وہاں ٹیچر میرا مذاق اڑاتے ہیں اور بچے بھی میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ ساجد صاحب نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ امجد اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساجد صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا بیٹا پڑھائی میں کافی لائق ہے، ہاں اسے لکھنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ ساجد صاحب کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے کہ وہ مہنگے ہسپتالوں میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے، مگر اسے ٹیچر سے یہ امید نہیں تھی۔ حالانکہ اس نے ٹیچر سے کہا تھا کہ میرے بچے کو یہ پیدائشی بیماری ہے، آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن امجد صاحب ماسٹر کامران کے گھر گئے، ان سے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کا مذاق اڑایا ہے اور اب اس کا پڑھائی سے دل بھر چکا ہے۔ اس پر ماسٹر کامران نے ساجد صاحب سے کہا کہ بھائی جان میں آپ کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں، بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال آپ کا بیٹا اسکول میں نہ آئے کیونکہ ان حالات میں وہ پڑھائی نہیں کر سکتا، بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب وہ پیپر میں لکھے گا ہی نہیں تو اگلی کلاس میں کیسے پروموٹ ہوگا۔ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ فی الحال امجد کو اسکول میں مت پڑھائیں اور جب آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ آپ اپنے بیٹا کا علاج کروا سکیں تب اسے اسکول لائیے گا، ورنہ خام خواہ اپنے بیٹا کا مذاق مت بنوائیں۔ استاد صاحب کی یہ بات سن کر ساجد صاحب کو بہت افسوس ہوا، اس سے استاد سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ خیر ساجد صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور استاد صاحب کو کوئی جواب نہ دیا اور واپس گھر چلے گئے۔ بیوی نے جب ساجد صاحب کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا استاد، کیا کہتے ہیں؟ کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو اس کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ساجد صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں استاد کے رویے پر حیران ہوں، استاد روحانی باپ ہوتا ہے، وہ اسکول میں بچوں کی تربیت کرتا ہے اور مجھے استاد کامران کی بات سن کر حیرت ہوئی کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بقول کہ ہم اپنے بچے کا مذاق مت بنائیں اور اسے اسکول سے نکلوا کر کسی اور کام پر لگائیں کیونکہ جب تک اس کے ہاتھ کامتے رہیں گے اس کے لیے پڑھائی کرنا ناممکن ہے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کافی پریشان اور کہنے لگی کہ کیسے استاد ہیں، ایسے بچے کا تو ساتھ دینا چاہیے جسے پڑھنے کا اتنا شوق ہے، محض اس لیے اس کا مذاق اڑانا کہ اس کے ہاتھ کامتے ہیں، یہ تو کھلم کھلا زیادتی ہے۔ اب ہم اپنے لال
کو کہاں پڑھائیں گے، کیونکہ میں تو یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ امجد اسکول میں تعلیم حاصل نہ کرے، کیونکہ میں ماں ہوں، میں اپنے بچے کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ اسے پڑھائی کا بہت شوق ہے۔ ساجد نے اپنی بیوی سے کہا کہ شوق تو مجھے بھی ہے، میں نے ساری زندگی اسی شوق میں اور اسی خواہش میں گزار دیا کہ میری اولاد پڑھی لکھی ہو، وہ زندگی میں اپنا مقام حاصل کر لیں، مگر ان حالات میں اسے نہیں پڑھا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں، کیونکہ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں، لیکن مجھے کچھ پیسے جوڑنے پڑیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے مجھے ادھار مل جائے اور پیسے جمع ہو جائیں، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کا شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا، شاید اسی دوران 1 سال کا عرصہ لگ جائے مجھے پیسہ جمع کرنے میں۔ ساجد صاحب نے اپنے بیٹے امجد کو اپنی دکان پر اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنی غیر موجودگی میں امجد دکان سنبھالتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا وہ کبھی اپنے بیٹے سے کسی قسم کا حساب بھی نہیں لیتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جو کہ ساجد صاحب سے سودا سلف لے کر جاتی تھی، کبھی کبھی وہ ادھار پر بھی سودا سلف لے کر جاتی تھی، وہ ساجد کی دکان پر آئی جب امجد اس وقت دکان میں اکیلا تھا۔ اس کا باپ کہیں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت کا چہرہ اداس تھا، وہ امجد سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن شاید کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ جب امجد نے اس بوڑھی عورت کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اماں خیریت تو ہے، آپ نے کوئی سودا لینا ہے تو بتائیں۔ اس پر بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا میں پچھلے کئی بار سے تمہارے باپ سے سودے لے رہی ہوں، مگر اس نے کبھی بھی مجھے 1 ہفتے سے زیادہ ادھار پر سودا نہیں دیا۔ میرے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے جبکہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں۔ میرا بیٹا شہر میں مزدوری کرتا ہے، پہلے تو وہ 10 دنوں بعد مجھے پیسے بھیجتا تھا، لیکن مزدوری کے دوران وہ بیمار پڑ گیا اور وہ پیسہ جو اس نے مجھے بھیجنا تھا اپنی بیماری پر لگا لیا۔ بیٹا میرے گھر راشن ختم ہو چکا ہے، جب تک میرا بیٹا مجھے پیسے نہیں بھیجتا کیا تم میری مدد کرو گے اور مجھے ادھار پر راشن دے سکتے ہو؟ امجد نے کہا کہ اماں جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو راشن دیتا ہوں اور جب آپ کا بیٹا آپ کو پیسے بھیجے اس وقت مجھے آپ راشن کی قیمت ادا کر دیجیے گا۔ امجد کی یہ بات سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اس نے امجد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بیٹا میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ ہر بات اپنے باپ کو مت بتانا، تمہارا باپ بہت اچھا انسان ہے لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی 1 ہفتے سے زیادہ ادھار پر کسی کو راشن نہیں دیتا۔ آج مجھے 10واں دن ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ امجد نے بوڑھی عورت کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابا سے اس بات کا ذکر بالکل نہیں کروں گا، یہ بات ہمارے درمیان راز ہی رہے گی۔ امجد نے یہ بات اپنے باپ کو نہ بتائی اور وہ بوڑھی عورت کو ادھار پر راشن دیتا رہا کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ 1 ماہ تک اس دکان سے کوئی ادھار پر راشن لیتا رہے۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس کا بیٹا اپنے ماں سے ملنے گاؤں آیا اور ساتھ پیسے بھی لایا۔ اس کا بیٹا امجد سے ملنے آیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور سارے راشن کے پیسے بھی ادا کیے۔ اس لڑکے نے امجد سے کہا کہ تو نے جو احسان میری ماں پر کیا میں یہ کبھی نہیں بھول پاؤں گا اور مجھ سے جتنا ہو سکے اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ امجد نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری ماں پر کوئی احسان نہیں کیا، مشکل کے وقت محلے داروں کا خیال رکھنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اور میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ مگر فاروق بہت متاثر ہوا تھا امجد کے سلوک سے۔ فاروق اپنی ماں سے مل کر کچھ دن بعد واپس شہر چلا گیا۔ اس بار جب وہ واپس گاؤں آیا تو امجد سے ملا، اسے سلام کیا اور کہا کہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس احسان کا بدلہ جو تو نے میری ماں پر کیا اس کو چکانے کی کوشش کروں گا۔ آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ فاروق نے امجد کو بتایا کہ میری اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ فاروق نے امجد کو بتایا کہ میں ایک ہسپتال میں مالی کی جاب کرتا ہوں، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے جس کے مالک ڈاکٹر شہد صاحب ہیں جو کہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں تمہاری اس بیماری کے بارے میں جانتا ہوں جس کی وجہ سے تجھے سکول چھوڑنا پڑا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک لائق انسان ہو، پڑھائی میں بہت اچھے ہو، لیکن اس بیماری کی وجہ سے تمہیں لکھنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ تم جیسے لائق اور ذہین طالب علم سکول سے دور رہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے تمہارے متعلق بات کی تھی اور تمہاری راشا کی بیماری کے بارے میں اسے بتایا تو شہد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکے کو ادھر لے کر آؤ، مجھ سے جتنا ممکن ہوگا میں اس کا علاج ضرور کروں گا۔ یہ سن کر امجد بہت خوش ہوا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ فاروق نے اس سے پوچھا کہ کیا سوچ رہی ہو، جو بات ہے مجھے بتاؤ۔ اس پر امجد نے کہا کہ مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں لیکن بابا کی اجازت کے بغیر تو میں شہر نہیں جا سکتا۔ فاروق نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کل ہی خود اس سلسلے میں بات کروں گا، وہ تمہارے باپ ہیں اور وہ تمہارا بھلا چاہتی ہیں، وہ ضرور اس بات کے لیے رضامند ہو جائیں گے اور تجھے میرے ساتھ شہر جانے دیں گے۔ اس کے بعد فاروق نے امجد کے باپ سے بات کی تو اس نے کہا کہ بیٹا اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، میں تو اپنے بیٹے کے لیے کچھ پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں بیٹے کو اسکول میں دوبارہ داخل کروا سکوں، لیکن میرے پاس وسائل کی بہت کمی ہے۔ ایک یہی دکان ہے جہاں سے میں کچھ پیسے جمع کر سکتا ہوں لیکن اس میں کافی عرصہ لگ جائے گا، لیکن جو خبر تو نے دی اگر یہ حقیقت ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ فاروق نے ساجد صاحب سے کہا کہ انکل آپ مجھ پر بھروسہ
بھروسہ رکھیں اور آپ امجد کو میرے ساتھ جانے دیں، میں اس کی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرواؤں گا، وہ امجد کا فری میں چیک اپ کریں گے اور پھر اپنے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیں گے۔ فاروق امجد کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ ساجد صاحب اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اسے جلد از جلد شفا دے۔ ڈاکٹر رشید نے امجد کا چیک اپ کیا اور اسے اس بات کی تسلی دی کہ تمہارا علاج ممکن ہے، مگر علاج سے پہلے تجھے کچھ عرصہ میرے کلینک پر ہی رہنا پڑے گا۔ امجد ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں رہنے لگے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کا علاج شروع کیا۔ یہ کافی مہنگا علاج تھا، تقریباً 2 سے 3 مہینے درکار تھے، لیکن ڈاکٹر صرف اللہ تعالی کی رضا کے خاطر امجد کا سارا علاج فری میں کیا اور اسے اپنے کلینک میں فری کی رہائش بھی دی، کھانا بھی اسی کی طرف سے تھا۔ 3 مہینے بعد امجد بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس کے ہاتھوں کا کانپنا جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بیماری تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ امجد اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ یہ وہی ہاتھ ہے جس کی مدد سے وہ لکھنا چاہتا تھا، لیکن ہاتھوں کا یہ کانپنا لکھنے میں رکاوٹ بن جاتا اور جس کی وجہ سے اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر اب وہ لکھ سکتا تھا اور اس کے ہینڈ رائٹنگ بہت بہترین تھی۔ آج اسے اس بات کا پتہ چلا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس کے ہینڈ رائٹنگ دیکھی تو حیران ہوا۔ وہ امجد سے پہلے بہت زیادہ متاثر تھا اور جانتا تھا کہ یہ لڑکا کافی ذہین ہے۔ ساجد صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ڈاکٹر شہد کے کلینک گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر شہد نے امجد کے باپ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ امجد ادھر میرے پاس رہے اور ادھر ہی اپنی پڑھائی جاری رکھے، میں اسے اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن دلواؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ کلینک میں مجھ سے ٹریننگ بھی حاصل کر سکے گا۔ یہ سن کر ساجد صاحب اور اس کی بیوی کو اپنے کانوں پر یقین آیا۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اب ان کا بیٹا ایک اچھے اور معیاری ماحول میں اچھے سے اسکول میں تعلیم حاصل کر پائے گا۔ ساجد صاحب اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر شہد کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ انہوں نے فاروق کا بھی شکریہ ادا کیا جس کی بدولت یہ سب ممکن ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور امجد ہر جماعت میں اعلیٰ نمبر حاصل کرتا رہا۔ وہ ڈاکٹر شہد کی امید پر پورا اتر رہا تھا۔ امجد کو اپنے ساتھ رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر کا اپنا بیٹا بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بالکل بگڑ چکا تھا اور ڈاکٹر شہد اپنی بیٹی کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ وہ اسکول چھوڑ چکا تھا اور آوارہ دوستوں کے محفلوں میں رہتا تھا۔ صبح گھر سے نکلتا اور رات گئے تک گھر واپس آتا۔ یہ وہ عادات تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر شہد اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہے تھے اور امجد کی شکل میں اسے وہ خواب نظر آتے تھے جو اس نے اپنے سگے بیٹے کے لیے دیکھ رکھے تھے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور امجد کی محنت رنگ لائی۔ ایک اچھے میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا اور وہ آج بھی ڈاکٹر شہد کے کلینک میں رہائش پذیر تھا۔ ایک رات بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ امجد اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ایک ساتھ نشے کی حالت میں کلینک میں داخل ہوئے اور ان نوجوانوں کے ساتھ ڈاکٹر شہد کا بیٹا بھی تھا۔ امجد یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو وہ ہال میں داخل ہو چکے تھے اور ہال کا اندرونی دروازہ بند تھا۔ امجد بار بار دروازے پر دستک دے رہا تھا لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ بار بار دستک دینے کے بعد سلیم ڈاکٹر شہد کا بیٹا باہر آیا اور اس نے امجد سے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں دستک دے رہے ہو؟ امجد نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ سلیم نے اس سے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم میرے باپ کے ملازم اور ملازم بن کر رہو۔ امجد نے کہا کہ بے شک میں ملازم ہوں لیکن میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، مجھے حقیقت بتاؤ ورنہ میں ابھی ڈاکٹر شہد صاحب کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ ان کے کلینک میں کیا ہو رہا ہے۔ باپ کا نام سنتے ہی جلدی سے سلیم نے اپنے دوستوں کو آواز دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ امجد حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر فاروق سے پوچھا کہ سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر کیا کر رہا تھا۔ فاروق نے امجد کو بتایا کہ میرے دوست معاملہ دراصل یوں ہے کہ ڈاکٹر شہد کا یہ بیٹا کافی بگڑ چکا ہے۔ یہ ایک لڑکا ہے جس کا نام عمران ہے، یہ سلیم اور اس کے دوستوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ پہلے ڈاکٹر شہد کے بیٹے سلیم نے اس لڑکے سے دوستی کی تو اس نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ سب مل کر اسے استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو ان کو ذلیل کریں گے۔ امجد نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اس کے باپ ڈاکٹر شہد کو ان تمام باتوں کا علم ہے۔ اس پر فاروق نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر شہد کو اس بات کا علم ہے، مگر مجھ پر حقیقت عیاں ہو چکی ہے اور میں یہ بات ڈاکٹر شہد کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سلیم نے اس بات کی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اسے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر امجد حیران اور فاروق سے کہا کہ میں تو ڈاکٹر صاحب کو یہ حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ فاروق نے جب یہ سنا تو کہنے لگا یار میں تمہیں اس بات کا مشورہ دوں گا کہ ان پنگوں میں مت پڑو، اس کا سب سے بڑا نقصان تجھے یہ ہوگا کہ سلیم اور اس کے دوستوں کی دشمنی تو مول لے لے گا، اور دوسرا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تو ڈاکٹر کو بتایا تو شاید ڈاکٹر شہد یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ ایک شریف انسان اور اس معاشرے میں اس کی بہت عزت ہے، لیکن اپنے بیٹی کی وجہ سے کافی دنوں سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، مگر وہ جب اس حقیقت سے آگاہ ہوگا کہ اس کا بیٹا اس قدر گر چکا ہے تو یہ صدمہ اسے برداشت نہیں ہوگا۔ امجد نے کہا لیکن میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا اور میں بھی ڈاکٹر شہد صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، اس کے مجھ پر بہت سارے احسان ہیں، میں اسے اندھیرے میں
نہیں رکھ سکتا اور اس کو اس سلیم کے کرتوتوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے امجد نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح عمران سے ملاقات کر سکے اور ان کے حالات، ان کی مجبوریاں جاننے کی کوشش کرے۔ فاروق کے ذریعے اسے عمران کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ عمران کے گھر گیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک خستہ حال گھر تھا جس میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بوڑھی عورت جو کہ عمران کی ماں تھی وہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بیمار تھی۔ پہلے تو وہ امجد کو دیکھ کر حیران ہوئی اور تھوڑی سی پریشان ہوئی اور اس سے پوچھا کہ آپ کون اور آپ کو کیا چاہیے، جس پر امجد نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری مجبوریوں کا علم ہو چکا ہے اور میں سلیم کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ عمران نے جیسے ہی سلیم کا نام سنا تو رونے لگا اور کہا کہ بھائی میں بری طرح ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ سلیم وہ لڑکا ہے جس نے مجھے جھوٹے خواب دکھا کر میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ بھی مجھے ذلیل کر سکیں۔ میں ان کے چنگل میں بری طرح پھنس چکا ہوں، لیکن میں اپنی ماں کی وجہ سے چپ ہوں اور سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ کئی بار میرے دماغ میں آیا کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں، لیکن پھر اپنی بوڑھی ماں کے بارے میں سوچتا ہوں تو رک جاتا ہوں۔ امجد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مجھے آپ اپنا بھائی سمجھیں، یہ بھائی آپ کے ضرور کام آئے گا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد امجد ڈاکٹر شاہد کے پاس گیا اور اس کو سلیم کے سارے کرتوت بتائے۔ جس دن وہ عمران کو ذلیل کر رہا تھا تو اس نے امجد کو میسج کیا۔ امجد ڈاکٹر صاحب کو لے کر موقع پر پہنچا۔ پولیس بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا اور اپنے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کروایا اور اس لڑکے کو باعزت طریقے سے اس کے گھر پہنچایا گیا۔ سلیم ڈاکٹر شاہد کی سگی اولاد ہونے کے باوجود اس کا نام مٹی میں ملا رہا تھا، جبکہ امجد ڈاکٹر صاحب کے لیے فخر کا باعث تھا اور ڈاکٹر صاحب نے کئی بار اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ آج ماسٹر کامران ریٹائر ہوا تو سکول میں اس کو بہترین طریقے سے الوداع کیا گیا۔ اس کو ہار پہنایا گیا اور اس موقع پر ماسٹر کامران کو فالج کا اٹیک ہوا۔ خوشی کا یہ موقع غمی میں تبدیل ہو گیا اور ماسٹر کامران کو سکول سے سیدھا ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دھندلی آنکھوں سے اس نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کبھی امجد کے چہرے کی طرف دیکھتا تو کبھی ان کے ہاتھوں کی طرف۔ ڈاکٹر امجد نے ماسٹر صاحب کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہوں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور سر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا یہ نالائق طالب علم آپ ڈاکٹر بن چکا ہے اور اب اس کے ہاتھ نہیں کامتے۔ گو کہ ماسٹر کامران زبان سے کچھ نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سب کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے امجد سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع پر امجد بھی کافی ایموشنل ہو گیا اور اپنے استاد کو گلے سے لگا لیا۔ ماسٹر کامران کے صحتیاب ہونے پر اسے بڑے پروقار طریقے سے ہسپتال سے گھر کی طرف منتقل کیا گیا۔ آج ماسٹر کامران کو اس بات کا احساس ہوا کہ جس کو وہ بیکار سمجھ رہا تھا، اس کا اصل طالب علم تو امجد ہی تھا، ایک ایسا طالب علم جس نے مشکل کے اس موقع پر اپنے استاد کا علاج کیا۔ حالانکہ اس موقع پر ماسٹر کامران کا سگا بیٹا بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ اس کی جیسی شادی ہوئی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر دبئی چلا گیا۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔